السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، شرم و حیا کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ اسلام کے عمدہ اخلاق میں سے حیا ہے۔ حضرت طلحہ بن زید سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مذہب کے عمدہ اخلاق و عادات ہیں، اسلام میں حیا عمدہ اخلاق و عادات میں سے ہے۔ حضرت سعید بن المسیب سے مرسلاً مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا کی کمی کفر کا باعث ہے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مرفوعاً مروی ہے کہ جو حیا نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی سے ایسے گناہ صادر ہوتے ہیں جس سے انسان کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ چونکہ بے حیائی سے فواحش اور معصیت کا بلا دریغ صدور ہوتا ہے اور یہ کفر کا سبب ہوتے ہیں، یا یہ کہ بے حیائی کافر کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھائی جائے گی وہ حیا اور ایمان ہے، اس لیے اللہ تعالی سے دونوں کا سوال کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں، جس میں حیا نہیں وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چونکہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے فواحش سے نہ بچ سکے گا، اور فواحش اور گناہ سے نہ بچنا جہنم کا سبب ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں حیا کم ہوگی تقوی کم ہوگا، جس میں تقوی کم ہو اس کا دل مردہ ہوگا۔ جب قلب مردہ ہو جائے گا تو برائی اور اچھائی کا امتیاز جاتا رہے گا، بے شرمی بے حیائی کی باتوں سے اس پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور نصیحت چاہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تم کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ کہ اللہ سے تم اسی طرح شرماؤ جس طرح اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے، جس طرح آدمی ان کے سامنے نامناسب باتوں سے اکراماً لحاظاً ادباً اجتناب کرتا ہے، اسی طرح ہر جگہ ہر وقت خدائے پاک جس کی جلالت شان اور وقار کی انتہا نہیں تمہارے سامنے حاضر ہے، اس کے سامنے گناہ سے دریغ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مکارم اخلاق 10 ہیں، ان میں اصل حیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے نصائح میں سے ہے کہ جب تم میں سے شرم و حیا نکل جائے تو جو چاہے گناہ کرو۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان لوگوں کا زمانہ ہمیں نہ ملے جس میں عالم کی اتباع نہیں کی جاتی ہو، کسی نیک بردبار سے شرم و حیا نہ ہو، ان کے دل عجمیوں کی طرح اور ان کی زبان عربوں کی مانند ہو۔ احادیث میں شرم و حیا کی ترغیب دی گئی ہے، اس سے آراستہ ہونا خوبیوں کا باعث اور اس سے خالی ہونا محروم ہونا برائیوں کی جڑ و بنیاد قرار دی گئی ہے۔ انسان کا یہ وہ فطری وصف ہے جس سے اس کی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے۔
عفت اور پاک بازی کا دامن اسی کی بدولت ہر داغ سے پاک رہتا ہے۔ درخواست کرنے والوں کو محروم نہ پھیرنا اسی وصف کا خاصہ ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مروت اور چشم پوشی اسی کا اثر ہے۔ بہت سے گناہوں سے پرہیز اسی وصف کی برکت ہے۔ حیا انسان کا ایک ایسا اخلاقی جوہر ہے جس سے اس کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا سے صرف بھلائی پہنچتی ہے۔ قرآن و احادیث میں جہاں جہاں فحش، منکر اور سوء وغیرہ کے لفظ آئے ہیں ان سے بے حیائی کے یہی سب کام مراد ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان پاکیزہ اور نورانی طریقے پر غور و فکر کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔